محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا. سب سے اونچا مہینہ، سب سے بڑا مہینہ، سب سے بابرکت مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اس مہینے کا نام رکھا ہے. 11 مہینہ جو ہے وہ عربوں نے رکھا اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ کا نام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود رکھا ہے. محترم بزرگوں دوستو، اندازہ لگائیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود رکھے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ رمضان کا نام رکھے تو کچھ سوچ سمجھ کے رکھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. اور ہدی للناس، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، یہ سب کے لیے ہدایت ہے. قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی ہدی للمسلمین نہیں ہے، کہیں بھی ہدی للمومنین نہیں ہے، یعنی ہدی للناس یہ سب کے لیے ہدایت ہے. عیسائی، یہودی جو ہے، ہر مسلمان، غیر مسلمان، سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ وہ کتاب ہے اور وہ بابرکت والی کتاب ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو، جو اس کتاب کے اوپر عمل کر لیتے، یعنی قرآن کے اوپر جو عمل کر لیتے، سمجھ لیجئے وہ دونوں جہان کے اندر جو ہے کامیاب ہے. ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوست، آج ہم جو ہے قرآن سے بہت دور ہے. اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھاتے، اپنے بچے کو جو ہے تعلیم نہیں سکھاتے، اپنے بچے کو جو ہے محترم بزرگ اور دوستو مدرسے کے ڈالتے نہیں ہم. اس لیے ہمارے بچے جو ہے آج نماز سے دور ہے، آج روزے سے دور ہے، آج جو ہے اسلام سے دور اس لیے ہے کہ اسے معلوم نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن جو ہے کیا چیز ہے، حدیث جو ہے کیا بتلا رہی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو جو ہے معلوم نہیں ہے. اس لیے ہم مسجد سے دور ہیں. محترم بزرگ اور دوست، اگر معلوم ہوتے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، ایسا غمخوار کا مہینہ ہے کہ محترم بزرگ اور دوستو اس مہینے کے جو انسان قدر کر لے گا، محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے گی. کتابوں کے اندر آتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جو انسان نیک بندہ ہوتے، جو روزہ رکھتے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب 30 روزہ رکھ لیتے اور 30 روزہ رکھنے کے بعد جو ہے جب
عید الفطر کی نماز پڑھتے، جب عید الفطر کی نماز پڑھتے اور جب گھر جانے لگتے، جب مسجد سے باہر نکلتے، تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ وہ بندہ اس طرح سے نکلتا ہے، مسجد سے اس طرح سے نکلتے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اندازہ لگائے محترم مجرم اور دوستو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ لیکن آج جو ہے ہم جمعہ سے بھی دور ہیں۔ حدیث کے اندر آتے کہ ایک جمعہ سے لے کر اور دوسرے جمعہ تک، ایک جمعہ سے لے کر اور دوسرے جمعہ تک، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز جو بیچ میں اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ اگر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور یہ 5 وقت کی نماز جو پڑھ لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اس کے سارے جو ہے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اگلے پچھلے دائیں بائیں جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ سارے گناہ کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگا ہے۔ لیکن آج محترم مجرم اور دوست، ہمارے آج کا مسلمان ایسے کہ آخری جمعہ کے اندر آتے ہیں، اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ جو سال میں ایک مرتبہ مسجد میں قدم رکھیں گے تو اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ لیکن بکواس بہت زیادہ ہے محترم مجرم اور دوستو، اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ قیام کرنے کے بعد جو ہے کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور رکوع جانے کے بعد کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور سجدے جانے کے بعد جو ہے کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جو ہے اتحیات کے اندر تشہد کے اندر جو بیٹھیں گے تو کہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور تھوڑی بات اس کو کر دیجئے، بالکل ہے تو ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، حج کیے ہوئے، اب ایسے ہے ویسے ہے، اور ہمارے اندر وہاں بھی ایسے مطلب ایمان ہے، بہت ایمان ہے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں اس کے اندر۔ داڑھی موچ کے دشمن ہے، شکل جنانی چال مردانی پہچانے نہیں جاتے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز غرق کر دیتی ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ جو انسان 5 وقت کی نماز جو چھوڑ دیتے اور جمعہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا یہ کفر کی علامت ہے۔ جان بوجھ کے انسان کو جو ہے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہر انسان جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتی ہے اس کو ایسے کیسے معلوم ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، تو آخری جمعہ کی جمعہ ہوتا ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے؟ ارے جمعہ سب برابر ہے محترم مجرم اور دوستو۔ جیسے جیسے انسان ہوتا ہے ویسے جو ہے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اچھا آخری جمعہ پڑھ لیا اور پھر جو ہے 1 سال مسجد میں آئے نہیں، تو محترم مجرم اور دوستو وہ مومن کیسے ہو جائے گا؟ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جو 3 جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ جو ہے وہ مومن کے دائرے سے ہٹنے کی گنجائش ہو سکتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو یہ جان بوجھ کے کم سے کم 1000 جمعہ چھوڑ دے۔ تو محترم مجرم اور دوست، انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے یہ بابرکت مہینہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو انسان روزہ رکھیں گے وہی تراویح پڑھیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ارے رمضان کا ثواب الگ ہے اور تراویح کا ثواب الگ ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرض کیا ہے، اور تراویح کو سنت کیا ہے، اور نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیا ہے۔ اگر یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ کے اندر اگر نفل ادا کرے گا تو سنت کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اور جو 1 مرتبہ سنت ادا کرے گا اس کو فرض کے جیسے جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اور 1 فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن انسان کیا سوچتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تبھی مسجد کے اندر قدم بڑھائیں گے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو قبرستان میں جائیں گے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تبھی قبرستان میں جائیں گے؟ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ موت نہیں دے گا۔ محترم مجرم اور دوستو، یہ انسان کتنا گھٹیا انسان ہے، کتنا جو ہے اسلام سے کمزور انسان ہے، کتنا جو ہے جاہل انسان ہے کہ روزہ رکھیں گے تبھی تراویح پڑھیں گے، اور روزہ نہیں رکھیں گے تو جو ہے تراویح نہیں پڑھیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ تو انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کے مہینہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، کوئی لاچار ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر وہ انسان جو ہے جب تک اس کو ہوش آواز باقی ہے، جب تک اس کے اندر جو ہے دماغ جو ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تب تک اس کے اوپر جو نماز معاف نہیں ہے۔ صرف 2 انسان کے لیے نماز معاف ہے۔
کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 انسان کے لیے صرف نماز معاف ہے. یا یہ ایک وہ جو بچہ ہوتا ہے، 1-2 سال کا بچہ ہوتا ہے، 2-3 سال کے جو نابالغ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس کے اوپر نماز معاف ہے. اور یہ بھی کتاب میں دیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس بچے کو نماز پڑھائے، اس بچے کو نماز سکھائے. اگر ماں اور باپ نماز پڑھ رہے اور پھر اس کو ساتھ میں لے لیا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز پڑھنے والے کو 1 اجر نہیں بلکہ اس کو 2 اجر ملے گا. اگر بچے کو سکھا رہا نماز کہ جیسے جیسے بیٹا ہم جیسے رکوع سجدہ کریں گے ویسے ویسے تم بھی کرنا، تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو 1 اجر نہیں بلکہ 2 اجر ملے گا. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن بالکل رفتار میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو قرآن اچھی طرح سے پڑھتے بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، یعنی ڈبل اجر ثواب ہے. محترم بزرگوں دوست، قرآن کو اٹک کے پڑھنا وہ بھی ایک ثواب ہے. اگر قرآن نہیں پڑھنے آتے، اگر وضو بنا کر کے اور قرآن کھول کر کے چوم لیا، چاٹ لیا اور اس کو دیکھ رہا ہے تو بھی ثواب ہے. اگر اندھا انسان ہے، اگر وضو بنا کر کے اور قرآن کھول کے اس کو چوما اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ جس طرح سے پڑھنے والے کو ثواب ملے گا اسی طرح سے اس کو انگلی پھیرنے والے کو ثواب ملے گا. کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نازل کیا ہے اور یہ وہ قرآن ہے کہ ایک قرآن کے ایک حرف کی قیمت پوری دنیا والے نہیں دے سکتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوست، انسان کو سمجھنا سوچنا چاہیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. یہ دن میں نہ سوچے کہ ہم روزہ رکھیں گے تبھی جمعہ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو بالکل سب کچھ صاف کر دیں گے. تو محترم بزرگوں اور دوستو یہ کئی مسئلہ نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تبھی تراویح پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے تراویح نہیں پڑھیں گے. کتابوں کے اندر آتے اگر روزہ رکھ رہا ہے انسان تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ روزے دار کی فضیلت بہت دیا ہے. اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو محترم بزرگوں اور دوستو اگر بیمار ہے، لاچار ہے، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ چل پھر رہے، اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے مسجد کے اندر آنے کے تو وہ تراویح نہ چھوڑے، کیونکہ ایک سجدے کے اندر 1,500 نیکی ہے. ایک سجدے کے اندر 1,500 نیکی ہے اور تراویحوں کے اندر 40 سجدے ہوتے اور 40 سجدے کے اندر محترم بزرگوں اور دوستوں گننا لگائیے یہ کم سے کم 60,000 نیکی ہو جاتی ہے. انسان سال بھر میں 60,000 جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اگر سال بھر میں چاہے کتنا جھوٹ بولے وہ، لیکن 60,000 جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فضیلت، اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ کے اوپر رحم و کرم کتنا کیا، یہ 1 گھنٹے کے اندر 60,000 نیکی کما لیا. اور اگر نماز 5 وقت کی نماز پڑھا تو ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یوں ہی نہ گواہ ہے، بلکہ ہر انسان کو، بڑے کو، چھوٹے کو، جوانوں کو، ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے. آج محترم بزرگوں اور دوستو ایسے باپ ہے کہ بیٹے کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور باپ وہیں رہتا ہے. ایسا انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا قدم ایک قبرستان کی طرف جا رہا ہے، میرا قدم ایک قبرستان کی طرف جا رہا ہے اور 5-7 سال کا 8 سال کا بچہ کو مسجد میں بھیج رہا ہے. انسان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ میں پہلے مروں گا یا وہ بچہ مرے گا. حالانکہ موت کسی کو معلوم نہیں کس کی موت ہوگی، لیکن یہ اتنا تو معلوم ہے کہ جب انسان کی ایک داڑھی پک جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ تم موت کو یاد کرنے لگو، موت کو یاد کرنے لگو، یہ میری آخری گھڑی آ چکی ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ بچے کو بھیجنا چاہیے، خود اسلام کے اندر جمے رہنا چاہیے، خود مسجد کے اندر آنا چاہیے. تو محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ کی قدر کرنے کی توفیق ہو، اور اس مہینے کے اندر اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو اور تراویح ایک بھی نہ چھوڑے. محترم بزرگوں اور دوستو جو مسلمان چل پھر کر کے آ سکتا ہے تو مسجد کے اندر ہی تراویح پڑھے، اور جو انسان زیادہ بیمار ہے، یعنی مطلب ابھی بتایا کہ 2 انسان کے اوپر نماز معاف ہے، یہ ایک تو بچے کے اوپر اور ایک پاگلوں کے اوپر. جو انسان نماز نہیں پڑھ رہے سمجھ لیے وہ پاگل ہی ہے، کیونکہ چاہے کتنا وہ دماغ والا ہے، لیکن
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے دماغ والا وہ ہے میرے نزدیک، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے زیادہ دماغ اس کو ہے جو میرے آگے سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، میرے آگے جو ہے سر کو جھکا رہا ہے، میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ دماغ والا وہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ انسان 5 وقت نماز پڑھ رہے، وہ سب سے دماغ والا ہے۔ اور چاہے کتنا دماغ والا ہے لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، وہ پاگل ہے کیونکہ پاگلوں کے اوپر نماز معاف ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق ہو، اور اس مہینے کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق ہو، اور جو ہے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق ہو۔ اس مہینے کے اندر جو ہے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر جو ہے تقوی لعلکم تتقون، یعنی تقوی اختیار کرے، ہر برائی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، اور روزے دار کی عزت کرے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔